إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کی شان اور عظمت عالم ارواح میں، عالم دنیا میں اور عالم برزخ میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ فطری بات ہے، جب کسی بھی شخص کی خصوصیات، اس کے محاسن، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں تو ایک انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں ایسے شخص سے ملوں، میں ایسے انسان کو دیکھوں، میں ایسے شخص کے بارے میں جانوں۔ یہ ایک عام دنیا میں انسان کی طبیعت ہے، لیکن یہ دنیا میں کسی بھی شخص کے متعلق فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پھر آپ سے محبت کرنا
آپ کی محبت کے فوائد اور ثمرات کو حاصل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی وہ علامات ان کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں آپ کسی کے ساتھ محبت کریں نہ کریں آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کا ایمان نہیں بگڑتا، لیکن اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتے، آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے آپ کی محبت کا، تو آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح انداز میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ دو باتیں اس آیت کے آخر میں جو ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ بیان کرنے کے بعد تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال و دولت، تمہارے گھر بار، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے سے اگر زیادہ محبوب ہے، ان چیزوں سے تمہاری محبت زیادہ ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو دو باتوں کا، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ انسان، یہ شخص جس کے دل میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اس انسان کو فکر کرنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں فاسق بن چکا، اور فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ تو جب ہدایت ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، تو پھر کس طرح انسان مومن بن کے یہ سمجھے کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب بن جاؤں گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بھائی عام آدمی کی بات نہیں، کسی عام شخص کی بات نہیں کرنے لگا، وہ شخص، وہ انسان جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میری جان سے زیادہ محبوب نہیں، مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عام ویسے آپ فرما دے تب بھی آپ کی بات میں وزن تھا، لیکن آپ نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم مومن نہیں ہو، قسم کھا کے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے بارے میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تم مومن نہیں، حتی اکون احب الیک من نفسک، اس وقت تک جب تک تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھ، میری محبت تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ فقال له عمر، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں
آپ مجھے فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک میں مومن نہیں، اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اب میں الآن یا عمر، اب ہے ایمان پورا ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس قدر ضروری ہے، اور ہم بس صرف زبانی دعوے ہیں، زبانی گفتگو ہے، بڑی محبت کے دعوے۔ ایک دن محبت جلوس نکال کے، جھنڈیاں لگا کے، ناچ گانا کر کے، دوسرے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا کے، راستے چراہے بند کر کے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن بن گئے۔ نہیں، یہ ایمان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھے اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والد سے اور تمام انسانیت سے بڑھ کر محبت نہ کر لے میرے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات سے بڑھ کر اگر کسی شخص کے دل میں محبت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں۔ لیکن یہ محبت کیسے ہوگی؟ پتہ کیسے چلے گا کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ جس کی سچی محبت ہو جاتی ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار ہو جاتا ہے، جو دل و جان سے آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، سب سے پہلے تو اس کو ایک عجیب سی اس کے جسم کے اندر کیفیت بن جاتی ہے، اس کو ایمان کی عجیب سی حلاوت اور مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے۔ جب وہ چیز ہو پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی لگتی ہی نہیں، بس اس کے اندر ایک ہی دھن ہوتی ہے، میرا ایمان نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ آدمی جو صحیح مومن ہے، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوتی ہے کب؟ جب تین چیزیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ گڑ شکر کی مٹھاس، شہد کی مٹھاس، وہ زبان اس کا ٹیسٹ کرتی ہے، لیکن ایمان کی مٹھاس اور اس کی حلاوت انسان کا دل اس کو محسوس کرتا۔ جب انسان کے دل کے اندر مٹھاس چلی جاتی ہے ایمان کی، کیوں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے نا، پھر کسی کی محبت کو دل ہی نہیں چاہتا۔ پھر یہ نہیں کہ ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، شمال سے بھی آ جائے، جنوب سے بھی آ جائے، نہیں، پھر دل یہی چاہتا ہے بس اللہ تعالی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کی ہے تو بس کافی ہے، اور کسی کی نہیں چاہیے۔ اب میں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس انسان کے دل میں آ جائیں، جس شخص کے اندر موجود ہوں، اس نے ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو پا لی۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ ہو۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، پھر انسان کے دل میں اور کسی کی محبت نہ ہو، بس اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ برادری، رشتہ دار، خاندان، بہن بھائی، عزیز و اقارب روٹھتے ہیں تو روٹھ جائیں، ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، یہ ایک ہی دھن میں ہے، بھائی اللہ کو نہیں ناراض کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا۔ خوشی کے موقع پہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، غمی کے موقع پر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کے دل میں کتنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ظاہر محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، تبھی اس کا پتہ چلے گا کہ مومن کتنا ہے۔
اللہ اکبر. دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. انسان ہے، فطری بات ہے، ماں باپ سے محبت کا ہونا، بہن بھائیوں سے محبت کا ہونا، دوستوں احباب سے محبت کا ہونا، لیکن یہ ساری محبت ان کی صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. جب یہ بات کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، باپ جس کی طرف اس کی نسبت ہے، ماں جس نے اس کو جنم دیا ہے، جس کا اس نے دودھ دیا ہے، جس سے شدید محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت اس وجہ سے ہو کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے. باپ سے محبت ہو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع دار ہے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا کتنے ہی اچھے انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور مجھے اور آپ کو یہ درس دیا تھا، لوگو لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان. جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کو اس طرح کی محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے، خواہ وہ باپ ہوں، خواہ وہ بیٹے ہوں، خواہ وہ بھائی ہوں، خواہ وہ خاندان ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سے محبت کریں جو یوادون من حاد اللہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں. یہ مومن یہ ان سے نہیں محبت کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. اور اس کی زندہ مثال ہم نے جنگ بدر میں دیکھی. اللہ اکبر. کئی واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ، افضل البشر بعد الانبیاء. آج بیٹوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. محبت ہے نا بیٹوں سے، بیٹوں کی محبت کی وجہ سے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. دیسوں پر دیس اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز بھی کہیں نہیں کرتے. بس یہ پیسہ اکٹھا ہو جائے، بیٹوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں. یہ فکر محبت ہے بیٹوں سے. اس میں ہم اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی نہیں چونکتے. ادھر کیا ہے؟ ادھر بات چھوٹی سی نافرمانی یا چھوٹے سے عمل کی نہیں ہے، ادھر تو بات زندگی اور موت کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو بالاتفاق یہ لقب ملا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر دنیا میں روئے زمین پر کوئی انسان سب سے افضل تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے ایمان کے اندر بھی شک نہیں. وہ تو بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، بے وقوف ہیں کہ جن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان میں شک ہو. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہیں. بیٹا عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوا، بعد میں ہوا. مکے سے آئے ہیں، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. ابو جہل کی سرپرستی میں بدبخت خود بھی جہنم میں گیا، کئیوں کو ساتھ لے گیا. بڑا سمجھایا اس کو پاگل کو اور واپس چلا جا، جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ قافلہ تو بچ گیا. کہتا نہیں چلو ٹھیک ہے جی. یہ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کو واضح کرنا تھا. مجھے اور آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا تھا کہ لوگوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت کرو جس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھائی ہے. جنگ کے بعد بیٹا بھی مسلمان ہو جاتا ہے، عبد الرحمن بھی مسلمان ہو جاتے رضی اللہ عنہ. ایک دن اپنے ابا جان کو کہتے ہیں ابا جان، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں ابا جان، جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آئے. میری تلوار میں 2 یا 3 مرتبہ آئے، میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. باپ سمجھ کر
کفر کی حالت میں، باپ مسلمان ہے، کہتے ہیں آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ یہ میرا باپ ہے ابو بکر، ورنہ میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ عبد الرحمن، اللہ کی قسم تو نے تو مجھے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ تھی محبت، یہ تھا پیار، یہ ہے ایمان۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، محبت کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے، خواہ وہ اپنے قریبی کیوں نہیں۔ پھر ان کے بارے میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان رکھا ہے۔ اور دوسرا، جب انسان کے دل میں محبت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرماتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب میں ما اعددت لہا، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا تو بہت پوچھ لے ہو، قیامت آ جانی ہے، پتہ نہیں چلنا۔ مات فقط قیامت، قیامت جو فوت ہو جاتا اس کی قیامت آ گئی، موت پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اب میں اس کے لیے تیاری کیا کی؟ کہتا جی کوئی زیادہ تو نہیں، حالانکہ یہ نہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا جیسے ہم، نماز ایک نہ پڑھیں، روزہ ایک نہ رکھیں، ہیں ہم عاشق رسول، بڑی محبت ہے ہم سے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ہم عاشق رسول، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اچھا نہیں لگتا، ہم محبت کرنے والے ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں ہے، محبت ہے، عاشق رسول ہیں، چہرہ دیکھ لو۔ ہاں ہم ہیں بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، ناک نہیں رہتی، برادری بھی تو ہے نا، خاندان کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ وہاں خاندان پہلے آ جاتا ہے، ہم عاشق رسول محبت کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب مرگ ہو جاتی ہے، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، بہن چلی گئی، بھائی چلا گیا، دنیا میں بیٹے چلے گئے، بیٹیاں چلی گئیں، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ برادری والے کیا کہیں گے، لو یہ پیسہ خرچ کرنے سے مرتا ہے، اس نے کل بھی نہیں کیا، اس نے ساتہ بھی نہیں کیا، 10واں بھی نہیں کیا۔ محبت تو بڑی ہے ہمیں، بات ایک نہیں ماننی، محبت بڑی ہے، جھوٹ بھی بولیں گے، محبت بڑی ہے، دھوکہ بھی دیں گے، محبت بڑی ہے، ماپ تول میں کمی بھی کریں گے، محبت بڑی ہے، لیکن ہم نے بات ایک نہیں مان۔ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جی بابا جی بھی تو ہے نا، اب ان کو کیسے چھوڑیں ہم؟ نہیں، اس صحابی نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے میں تیاری کیا کی؟ کہنے لگا جی تیاری یہ ہے کہ میں احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں، آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ یہ تھی اصل محبت۔ اب میں الرجل مع من احبہ، قیامت کے دن تم ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوگے جن کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہمیں اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی اسلام قبول کرنے پر بھی نہیں ہوئی تھی، کہ اسلام قبول کر کے دنیا میں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو قیامت میں بھی ہم جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہے قیامت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے اندر وہ علامات، وہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے۔ وہ علامات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی علامت کہ ہمارے نزدیک، ہمارے دل میں، ہماری زبان پہ سب سے زیادہ تعریف ہو تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ دنیا کے کسی بندے کی ہمارے نزدیک اتنی تعریف نہ ہو جتنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ ہم تھکتے نا آپ کی تعریف کرتے کرتے، آپ کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے، آپ کی تعلیمات کو پڑھتے ہوئے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ہم جہاں بیٹھے وہاں لوگ دنیا کی بات کریں، ہم کہیں نہیں یار چھوڑو بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، آپ کا شان تو یہ تھی، آپ کی عظمت یہ تھی، آپ کا مقام یہ تھا، آپ کا رتبہ یہ تھا۔ ہم ہر وقت اگر بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں۔ اور دوسرا
ہمارے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی شدید محبت ہو. اللہ اکبر. محبت کس چیز کی؟ آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کی. بھائیو دنیا میں لیڈر ہے نا، لیڈر یا دوسرے ہیں فلم سٹار، باقی چیزیں، ہماری پتہ کیا خواہش ہوتی ہے؟ موقع ملے نا ہم جا کے ضرور وہاں ملیں ان کو. بے حیائی بے غیرتی کی حدیں ساری پار ہو چکی ہیں. اس دور میں صرف ایک بیوقوف بدبخت گنہگار شرابی کبابی ہر قسم کے گناہوں میں لت پر انسان جو ایک ماڈل پن کے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے، لوگ ٹوٹ کر سب کچھ چھوڑ کے اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. لیکن اگر نہیں دل میں محبت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی محبت نہیں ہے. یہ علامت ہی نہیں پیدا ہوتی ہمارے اندر کہ ہمارے دل میں یہ بھی تمنا ہو کہ وہ کون سا موقع آئے گا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھیں گے، آپ کا دیدار کریں گے، آپ کے چہرہ انور کو دیکھیں گے. اگر تیرے دل میں تو سچا محب ہے تو پھر تیرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی شدید جو ہے نا وہ تمنا اور خواہش ہونی چاہیے. اور اسی طرح محبت کی علامت یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی کبھی بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا خاندان، دنیا کی ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کا موقع آیا تو کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو انسان یہ جذبہ اور یہ تمنا اور یہ شوق رکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور واقعی وہ سچا مومن ہے. لیکن اگر بات آئے مال خرچ کرنے کی، بات آئے اپنی جان پیش کرنے کی تو پھر ڈر کے پیچھے ہٹ جائے، یہ کیسا مومن ہے؟ اور بات آئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں میرے پاؤں میں کانٹا چھپا میں نہیں مسجد میں جا سکتا، کیسی محبت؟ عمل میں پیچھے نہیں. محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان، تیسری علامت یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرے اور جس سے آپ نے منع کیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے باز آ جائے. اگر یہ چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ سمجھ لے کہ واقعی وہ مومن اور محب ہے. اگر ایسی چیز نہیں تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور وہ جھوٹا محبت کرنے والا ہے، سچا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے دین کی، آپ کی شریعت کی اور آپ کی سنت کا دفاع کیا جائے، آپ کی مدد کی جائے. الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تو وہ مدد کرنے والا ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، آپ کا دفاع، آپ کی سنت کا دفاع یہ سب سے زیادہ کرنے پہ قادر ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو کچھ نہیں بگاڑو گے. لیکن تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ تم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت کا، آپ کی شریعت کا، آپ کی ذات کا مکمل دفاع کرو. جب بھی کسی بدبخت کی زبان پر غلط الفاظ آئیں فوراً اس کا منہ توڑ جواب دو. تمہارے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے. اگر یہ غیرت موجود ہے تو سمجھ لو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے. اگر یہ غیرت نہیں ہے تو پھر تم مومن ہی نہیں. سنت سے محبت، سنت کا دفاع تو وہی کرے گا جس کو سنت سے پیار ہوگا. جس کو سنت سے پیار ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. جو آپ سے محبت کرے گا سچا، وہ قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اتنے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شریعت کا دفاع کرنے میں صحابہ اکرام کے یقین جانیے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے عظیم لوگ تھے. ہمیں تو بس ایک پٹاخہ چل جائے تو ہم جان کے ہمارے باپ کے دوڑ جاتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دین کو چھوڑ کے موقع ہے ڈٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کا مقابلہ کرنے کا, ہم آرام سے بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. صرف ایک بات, عمار, یاسر, سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ وہ خاندان ہے, باپ, بیٹا اور ماں, یہ تین ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور ان پر مکے میں اتنے ظلم ڈھائے گئے, اتنے ظلم ڈھائے گئے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو زندہ کو اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی جائے, دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی جائے, ایک اونٹ کو ادھر بگا دیا جائے, ایک کو ادھر بگا دیا جائے, اور آپ کے جسم کے اوپر نیزہ مار کر آپ کے جسم کو زندگی میں 2 حصوں میں چیر پھاڑ کر دیا جائے؟ پسند کرتے ہو؟ یہ وہ خاندان ہے جس نے یہ تکلیفیں بھی برداشت کی, اور اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ نے شریعت کا دفاع کیا ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. سمیہ رضی اللہ عنہا کو جب بدبخت نے اس طرح ابو جہل نے مارا اور ان کو شہید کیا تو ان کی زبان پہ سی تک نہیں آیا, بلکہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. دفاع کرو. لوگ فتنوں کا دور, مختلف قسم کی بکواسات کرتے ہیں, لیکن یہ دفاع کریں گے تو تب نہ جب ہمیں کچھ پتا ہوگا. ہمیں تو نور جہاں کے گانوں سے ابھی تک فرصت نہیں مل رہی, ہم تو لتا کو نہیں چھوڑ رہے, رفیع کو نہیں چھوڑ رہے, اور موجود دنیا کے آج کے شاعروں کا پتہ نہیں کیا کیا لوگ بتاتے ہیں آ کر کہ آج فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. ہمیں تو یہاں تک نہیں سمجھ آ رہی. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کرنی ہے, کیا ہم نے پڑھنا ہے, آپ کے متعلق کیا جاننا ہے, ہمیں کیا معلوم. ٹھیک ہے وہ نبی تھا, ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے تھا, ہم تو صرف میاں مٹھو چوری کھانے والے بس کلمہ پڑھ لیا تو مومن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان آیا تو ہمیں کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا. اس لیے آؤ عزم کیجئے, اس مہینے میں محبت کا اگر اظہار کرتے ہو تو اس بات کا بھی عزم کرو کہ ہم نے صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس انداز میں کرنا ہے کہ آپ کی شریعت کو جاننا بھی ہو اور اس کا دفاع بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.